بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس السبي ويترك البعض. رواه البخاري ومسلم شریف. دوسری حدیث عن جرحد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اما علمت ان الفخذ عورۃ. رواہ الترمذی و ابو داود شریف. پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منع فرماتے تھے قزع سے. نافع سے پوچھا گیا کہ قزع کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ قزع یہ ہے کہ بچے کے سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دیے جائیں اور کچھ حصے کے بال چھوڑ دیے جائیں. دوسری حدیث حضرت جرحد ابن خویلد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ران بھی سطر میں شامل ہے، یعنی اس کا کھولنا جائز نہیں. تیسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد دوسرے مرد کے سطر کی طرف اور عورت دوسرے عورت کے سطر کی طرف نظر نہ کرے. صحیح مسلم شریف. یہ تین حدیثیں پڑھی گئی ہے. ایک حدیث کتاب المعاشرت والمعاملات سے ہے اور دو حدیثیں سطر اور پردے کے باب سے پڑھی گئی ہے. پہلی حدیث کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلی حدیث صحیح اور بخاری دونوں میں موجود ہے. یہ حضرت نافع جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم ہیں. یعنی بعض نے فرمایا کہ خادم یعنی غلام تھے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ قزع نہ کیا کرو. قزع قاف زا عین. تو نافع جو راوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قزع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے کے سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دیے جائیں، صاف کر لیے جائیں اور بچے کے سر کے بعض حصے کے بال چھوڑ دیے جائیں. اس کو کہتے ہیں قزع. اس سے حضور نے منع فرمایا. اس حدیث کو ہم سمجھیں. محدثی نظام فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچے کے سر کے بال جو ہے کچھ حصے سے صاف کر دیے گئے اور کچھ حصے سے رکھ دیے گئے. تو اس بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر اس سے منع فرمایا اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ دیکھو یہ اس قسم کے بال صاف کرنا سر کے بال مذہب اسلام میں درست نہیں. اور اس کی وجہ بتایا کہ یہ بے ڈھنگے پن کی علامت ہے.
یہ کیا ہے؟ ایک بے ڈھنگے پن کی علامت ہے، اور اس سے جو ہے انسان کا شکل اور صورت بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے دور میں ہم دیکھیں بچوں کے کٹنگ ایسے ہی ہے کہ کیسے کیسے اللہ بچائے نام رکھ لیے۔ کسی کٹنگ کا نام ہے پیپسی کٹنگ، کسی کا نام ہے چلڈرن کٹنگ، اللہ بچائے کیا کیا یہ نام رکھ لیے۔ آپ دیکھیں نائی کی دکان میں جا کے دیکھیں، بچوں کے بالوں کے کٹنگ کے ایک لسٹ لگائے ہوئے، اور اسی چیز سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا۔ اب اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت سے آج کے دور کو بھی دیکھ لیے تھے۔ کیا زمانہ حضور کا رہا، کب کا رہا، اور آج ہمارا زمانہ یہ ہے۔ اب حضور کی نگاہ نبوت کو دیکھیے کہ کب پہلے ہی دیکھ لیے ہیں کہ میری امت کے لوگ اس طرح جو ہے بال بنائیں گے، اس سے منع کر دیں۔ اس حدیث کے سننے کے بعد اب ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو کٹنگ بال کرائیں تو اس قسم سے بالکل نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ بال اس طرح بناؤ کہ یا تو پورا سر ہی منڈا دو یا پھر پورے سر پر بال چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ آپ اوپر کے پورے بال چھوڑ دیے اور پیچھے بالکل مشین سے ایک دم برابر کر لیے، یا پھر وائی فائی آج کل چلا ہے، اللہ بچائے، وائی فائی کا نشان آج کل بچوں کے بالوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے حضور نے منع فرمایا۔ تو آج جو بھی بال کاٹ رہے ہیں، مسلمان اگر ہیں کٹنگ کرنے والے نائی ہیں، تو ان کو اس حدیث سے سبق لینا چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کے بال اس طرح نہ بنائیں۔ اور ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ بچوں کے بال بنانے کے وقت بچے کو پوری طرح تاکید کر دے کہ دیکھو بیٹا قضا نہیں کرنا، قضا سے حضور نے منع فرمایا۔ اور اگر بچہ نہ سمجھ ہے تو خود آپ بچے کے ساتھ جائیں نائی کی دکان میں، وہاں پر بیٹھ کر بال بنائیں کہ دیکھیں نائی کس طرح میرے بچے کا بال بنا، اگر آپ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ نہیں تو کل ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گریبان پکڑ کر پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ شکل صورت نہیں بنانا، تو پھر تم نے میری حدیث کا کیا لحاظ رکھا؟ بتائیے، ہم میں سے کوئی اس کا جواب دے سکے گا؟ لہذا یہ بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم خود بھی اس قسم کے بال نہ بنائیں اور اپنے اولادوں کے بھی اس قسم کے بال نہ بنائیں۔ دوسری حدیث حضرت جرحج بن خویلد سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ران بھی سطر میں شامل ہے، یعنی اس کا کھولنا جائز ہے۔ انسانی جسم کے کچھ حصے ہیں جو مذہب اسلام میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جیسے شرمگاہ۔ ہر آدمی شرمگاہ کا نام سن کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ چھپانا ضروری ہے۔ یہ صرف مذہب اسلام ہی نہیں ہے بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے لوگ جو ہے شرمگاہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور شرمگاہ کو چھپانا ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو بتایا کہ شرمگاہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ شرمگاہ کے آزو بازو حصے کو چھپایا، بلکہ حضور نے فرمایا یہ جو رام ہے، یہ جو رام ہے، ناک کے نیچے سے گھٹنے تک یہ جو رام آتا ہے اور شرمگاہ ہے، اس پورے حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ یہ جو رام ہے، گھٹنے سے اوپر کا یہ حصہ ہے کہ کیا ہے، رانی کو کہلاتا ہے، تو اس رام کو بھی سطر میں چھپانا ضروری ہے۔ تو یہ سطر کے اندر شامل ہے۔ اسی کو فرمایا فخیزہ، فخیزہ کہتے ہیں رام کو، اور اس کو عورتن فرمایا، عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز۔ لہذا شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ رام کو بھی
چھپائے۔ ہم میں سے بہت سارے آدمیوں کی عادت ہے کہ گھروں میں ہم ران چھپانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ سونے کے وقت جو ہے ہم یہ اللہ بچائے یہ نائٹ کے کچھ کپڑے آ گئے ہیں، نائٹ کے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب سمجھنے کی ہے، نائٹ کے کپڑے کس نے ایجاد کیے؟ کوئی مسلمان ایجاد کرنے والا اس کا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کے دشمن مغربی ممالک کے لوگ ہیں۔ جس طرح وہ اپنے آدمیوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں، ان کی عورتیں، ان کی بیٹیاں جس حالت میں رہتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کے ماننے والے بھی ہمارے ہی طریقے کو فالو کریں۔ تو یہ جو ہے رواج انہوں نے چلایا ہے، لیکن ہم اس کے خطرناکی کوئی زہر کو ہم نہیں سمجھ رہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں یہ چل رہا ہے۔ اللہ بچائے، مالدار گھرانوں میں یہ سلسلہ بہت چلا ہوا ہے۔ ان گھروں میں آپ رات میں جا نہیں سکتے، آپ کو شرم آ جائے گی کہ مرد کو دیکھیں، نوجوان لڑکے کو دیکھیں تو نائٹ کپڑے استعمال کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو دیکھیں گے تو نائٹ کپڑے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ نائٹ کپڑے تو اوپر تک ہی آتے ہیں۔ اور یہی تو بتایا کہ ران بھی کیا سطر میں شامل ہے، لہذا ران کو چھپانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ نوجوان، کچھ ہمارے مذہب اسلام کے وہ لوگ بھی ہیں جو کچھ علاقوں میں رہ کر ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہم نے تمل ناڈو کے کچھ علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے تہبند کو یہ گھٹنوں سے اوپر اٹھا کر باندھ لیتے ہیں، کام کاج بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی بہت مرتبہ دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں تہبند کو اس طرح اٹھا لیتے ہیں اور یہ پورا حصہ ان کا دکھتا ہے۔ یہ شامل ہے سطر کے اندر، چھپانا اس کا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی وضو کی حالت میں تہبند گھٹنے سے اوپر اٹھا لے تو فقہائے کرام نے فرمایا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو معلوم یہ وہ وضو کیوں ٹوٹا؟ وضو اس لیے ٹوٹا کہ سطر میں شامل ہے، چھپانے میں شامل ہے، اسی لیے تو وضو ٹوٹا ہے، لیکن خیال ہی نہیں۔ تو اس سے حضور نے منع فرمایا کہ دیکھو سطر بھی اس طرح شرمگاہ کے ارد گرد کے حصے جو ہے سطر میں چھپانے میں شامل ہے، اسی طرح ران بھی سطر میں چھپانے میں شامل ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد دوسرے مرد کی سطر کی طرف اور عورت دوسری عورت کی سطر کی طرف نظر نہ کرے۔ مرد بھی ایک دوسرے مرد کی شرمگاہ پر نظر نہیں کر سکتا، عورت بھی اپنے جنس عورت کے سطر کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن اللہ بچائے، آپ کبھی یہ جہاں پر بچے نہانے کے لیے جاتے ہیں، سوئمنگ پول جسے بولتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، نوجوان بھی جاتے ہیں، وہاں پر دیکھیے مردوں کا ایک الگ ٹھکانہ بنایا ہے نہانے کے لیے، عورتوں کا، لیڈیزوں کا الگ بنایا ہے۔ وہاں پر آپ اس نظارے کو دیکھ سکتے ہیں کہ مرد مرد کی سطرگاہ کو دیکھتا ہے، عورت عورت کی سطرگاہ کو دیکھتی ہے۔ اس سے منع فرمایا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جب مرد مرد کی سطر کو نہیں دیکھ سکتا، عورت عورت کی سطر کو، شرمگاہ کو اور اس کے ران کو نہیں دیکھ سکتی، تو پھر ایک مرد ایک عورت کی اور ران کو کیسے دیکھ سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا، لہذا اس سے بھی انسان بچے۔ ایک اور حدیث حضور نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے۔ یعنی اگر کوئی عورت عورت کے سطر کو دیکھتی ہے، مرد مرد کے سطر کو دیکھتا ہے، یا کوئی مرد کسی عورت کے چہرے کی طرف نظر کرتا ہے، اچانک پڑ گئی وہ الگ چیز ہے، لیکن شہوت کی نگاہ ڈالتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی ایسے
انسانوں پر لعنت پڑتی ہے۔ لعنت کا مطلب خدا کی رحمت سے دوری کا فیصلہ گویا کہ فرما دیا، اس پر اب اللہ کی رحمت نہیں پڑے گی جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے، سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ اب ہر انسان کو اللہ کی رحمت کی جو ہے امید لگی رہتی ہے۔ اب اگر اللہ کی رحمت ہی نہ انسان پر پڑے تو اس کا بیڑا تو غرق ہونا ہی ہونا۔ لہذا اس سے انسان بچے کہ خدا کی لعنت اور خدا کی پھٹکار نہ پڑے، اس سے ہر وقت انسان محفوظ رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر پوری طرح 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اولادوں کی بھی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو ان احادیث کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو داخل اور نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔